اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ بولتے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں بھاگ دوڑ ہے، کسی کو نوکری کی فکر، کسی کو عزت کی، کسی کو پیسے کی، لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے، وہ ہے تناؤ۔ ہر طرف بے چینی کا عالم ہے، نہ زندگی میں سکون نہ دل میں تسلی۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کے آنے سے ہم زیادہ خوش ہوئے ہیں؟ کیا دنیا داری کا اضافہ ہمارے اندر کی خالی جگہ بھر سکا ہے؟ جواب صرف ایک لفظ میں ہے، نہیں۔ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک نازک سلسلہ ہوتا ہے، تعلق کا۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے اندر روحانی قوت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب یہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے رب سے تعلق ٹوٹنے دیا۔ زبان سے شکایت، دل سے شک اور اعمال سے غفلت، یہ سب اس ٹوٹی ہوئی دوستی کی نتیجے ہے۔ استغفار یہ تعلق دوبارہ بناتا ہے، یہ اللہ سے رشتے کو زندہ کرتا ہے۔ جب ایک شخص کا ایک قوم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہے تو اللہ رحم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ استغفار کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ یہاں استغفار صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک عمل ہے جو زندگی میں اسرار، سیکریٹس کھولتا ہے۔ ہر قوم، ہر فرد جب استغفار کرتا ہے تو اس پر برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کے لیے ہوتا ہے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ استغفار ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک روحانی ضرورت ہے۔ پیغمبر بھی استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اولیاء اللہ اپنی عبادت پر بھی استغفار کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنی بے بستی کا احساس ہوتا تھا۔ آج کا انسان سمجھتا ہے اس کے پاس وقت نہیں، لیکن اصل میں اس کے پاس روحانی بے سکونی کا سلسلہ ہے۔ اس بے سکونی کا علاج صرف استغفار ہے، جہاں بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے بنا کسی لاجک کے۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کا معاشرہ زیادہ ٹینشن کا شکار ہے۔ نفرت، حسد اور ظالم رویے عام ہیں۔ ہر شخص دوسرے کی برائی میں مصروف ہے۔ اگر ہر شخص صرف ایک دفعہ دن میں بے دلی سے نہیں، دل سے استغفار کرے تو معاشرے کا مزاج بدل سکتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہے تو اس کا لہجہ، اس کا رویہ اور اس کی سوچ نرم ہو جاتی ہے۔ استغفار صرف اللہ سے معافی نہیں بلکہ خود سے سچ بولنے کا عمل ہے۔ زندگی دو چیزوں پر چلتی ہے، اعمال اور نیت۔ استغفار ان دونوں میں صفائی لاتا ہے، یہ نیت کو خالص کرتا ہے اور عمل کو بہتر۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، جذبات میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ استغفار انسان کو صرف معافی تک نہیں لاتا، یہ اسے روحانی نئی زندگی آغاز دیتا ہے۔ اس پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ استغفار صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے زندگی کو نیا موڑ دینے کا۔ اگر فرد سے لے کر قوم تک سب اس عمل کو اپنا لے تو برکت آئے گی، غم دور ہوں گے، دل نرم ہوں گے اور اللہ قریب محسوس ہوگا۔ آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا ہے لیکن اپنے دل کے اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ ہر طرف روشنی ہے لیکن اندر اندھیرا، دنیا کی دولت ہاتھ میں ہے لیکن نیند آنکھوں سے غائب۔ ہر شخص سوشل میڈیا پر ہنستے ہوئے نظر آتا ہے لیکن اصل میں اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اینزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ، لو سیلف اسٹیم، یہ سب لفظ پہلے صرف کتابوں میں ہوتے تھے، آج ہر دوسرے شخص ان میں گھرا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ جی ہاں، اس کا حل ہے استغفار۔ استغفار صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک ہیلنگ پروسیس ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کے ذہن سے گلٹ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہے جو ایگو کو توڑ کر سکون دیتا ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کی بات سنتا ہے بنا جج کیے۔ یہ سب چیزیں سائنٹیفکلی بھی تسلیم کی گئی ہے کہ معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں ذہنی سکون دیتے ہیں۔ دعا اور میڈیٹیشن مینٹل سٹریس کو کم کرتی ہے۔ جب بندہ ریگریٹ ایکسپریس کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو نکالتا ہے۔ استغفار ان سب کا ایک مکمل فارمولا ہے، روح اور ذہن دونوں کے لیے۔ آج کل رشتوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کمیونیکیشن گیپ۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ہر شخص دوسرے کو دوش دیتا ہے لیکن اپنی غلطی قبول نہیں کرتا۔ استغفار انسان کے اندر نمرتا لاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے اپنی غلطی مانگتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ غلطی کا گنہگار ہے۔ جب یہ احساس دل میں ہوتا ہے
تو وہ دوسروں کی غلطیاں برداشت کرتا ہے، وہ معافی مانگنے میں ہچکچاتا نہیں، اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے۔ ایک گھر یا رشتہ جہاں ہر شخص اللہ سے استغفار کرتا ہو، وہاں ایگو، ضد اور نفرت کی جگہ نہیں رہتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں روز کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، اتنی محنت کے باوجود برکت نہیں۔ تو مجھے یہی کہنا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہاں اللہ نے صاف فرمایا کہ مالی حالت میں بہتری استغفار سے ہوتی ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، نفقے میں خوشحالی دیتا ہے، زندگی مختلف پہلوؤں میں ان ایکسپیکٹڈ آسانیاں لاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے استغفار کیا کرے، کیونکہ یہ اپنی زندگی میں بہت ہی خوشحالی لاتا ہے۔ اللہ اپنے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے ایسے ہی ولاگز لاتے رہوں گی اسلامک کے۔ اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آتے ہوگے تو میرا ولاگ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا۔ تو ملتے ہیں، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم۔